آپ جو پہلی چیخ مارتے ہیں ایک ایگو کے بننے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. یہ کس حد تک انسان میں ہو تو ٹھیک رہتا ہے اور کس حد تک جائے تو بات بگڑ جاتی ہے. آپ نے کیا لکھا ہے یہ معنی رکھتا ہے. کیا آپ اپنی خودی کو اینٹ پتھر اور گارے کی ایک عمارت کے ساتھ لکھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ ایک وہ خودی لکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر فرشتوں کو بھی حکم ہو جائے کہ اسے سجدہ کرو. نفس انا کو قابو کرتا ہے یا انا نفس کو قابو کرتی ہے؟ آپ مسلسل ایک ہست و نیست کے پروسیس سے گزرتے ہیں. ٹو بی اینڈ ناٹ ٹو بی. لا الہ الا اللہ. سائٹولوجی بتاتی ہے کہ جس انداز میں ہمارے سیلز مرتے اور دوبارہ بنتے ہیں 10 سال بعد اس کی باڈی ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے. اگر آپ آج ایگریمنٹ پہ سائن کرتے ہیں تو 10 سال بعد وہ ہاتھ جس نے وہ دستخط کیے تھے وہ ہاتھ ہی نہیں رہا. جب انسان کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو شرمندگی محسوس ہو تو ہاؤ ٹو فگر آؤٹ کہ اس عمل کے پیچھے آپ کا نفس تھا، انا تھی، جذبات تھے، دماغ تھا یا پھر ضمیر تھا. گلٹ اگر پیدا ہو رہا ہے سب سے پہلے ہمارے اندر برداشت کی قوت بھی بہت کم ہو گئی ہے. یہ طاقت ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ روحانیت میں اس کی کوئی ایکسرسائز یا کوئی طریقہ کار ہے؟ موسیٰ کا انجام چاہتے ہیں اور فرعون کی زندگی گزارتے ہیں. کیا خوشی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے یا پھر اطمینان سے خوشی؟ آپ ایک ایسی زندگی کو کیسے قبول کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو لگے کہ یہ ایک امتحان ہے؟ روحانیت میں انا کو قابو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا خوشی اطمینان سے حاصل ہوتی ہے یا پھر اطمینان خوشی سے حاصل ہوتا ہے؟ کیا ہر انسان درویش بن سکتا ہے؟ مرنے سے پہلے زندگی میں ہی مرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ ہم جانیں گے آج کے پوڈ کاسٹ میں اسلامک اینڈ صوفی اسکالر صاحبزادہ عاصم مہروی صاحب سے. روحانیت میں انا کیا ہے؟ یہ کس حد تک انسان میں ہو تو ٹھیک رہتا ہے اور کس حد تک جائے تو بات بگڑ جاتی ہے؟ انسان کہانیاں بناتا ہے، کہانیاں انسانوں کو موو کرتی ہیں. آپ جب پیدا ہوتے ہیں ایک ایگو کے بننے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور اس کا پہلا آغاز وہ ایوری بورن چائلڈ اسٹارٹس دیٹ ود دا فرسٹ کرائی. آپ جو پہلی چیخ مارتے ہیں وہاں سے آپ اپنی ایگو کو کنسٹرکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اور پھر وہ ایگو صرف آپ ہی نہیں لکھ رہے، اس کے اندر لکھاری بھی بہت سارے ہیں. آپ کا معاشرہ، آپ کا خاندان، آپ کا ٹرائب، آپ کا نظریہ، یہ سارے کے سارے، آپ کی تعلیم، آپ کا علم، آپ کا ایکسپیرینس، یہ سب کے سب مل کر آپ کی ایگو کو بناتے ہیں. اور ایگو ضروری ہوتی ہے. اگر ایگو ہوگی ہی نہیں تو من و تو کی تمیز نہیں ہے. اگر ایگو نہیں ہے تو عقل پرفارم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. تو آپ ایگو کوئی بری چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہر آدمی کے اندر ایگو ہے، کوئی آدمی ایگو لیس ہو نہیں سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. تو اسپریچویلٹی کوئی ایک علیحدہ سا فنومینا نہیں ہے، یا آپ کی جو جسم ہے یہ کوئی علیحدہ فنومینا نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو تب انسان بنتا ہے. کیا بات ہے. جی. تو جہاں پر آپ کی باڈی امپورٹنٹ ہے اتنی ہی امپورٹنٹ آپ کی اسپرٹ ہے، اور اتنی ہی امپورٹنٹ آپ کی مائنڈ ہے. اور آپ نہ تو صرف جسم ہیں اور نہ ہی آپ صرف جو ہے وہ عقل اور دماغ ہیں، اور نہ ہی آپ جو ہے وہ صرف روح ہیں. تو یہ تینوں چیزیں اللہ کریم نے مخالفت میں نہیں رکھی ہیں، ان کو ایک پرفیکٹ عدل کے اندر رکھا ہے. اور اس ایکولیبریم، اس ہارمنی اور اس توازن کا نام اسلام ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو اسلام جہاں پر ہمیں ہماری فزیکل ایگزسٹنس کے لیے گائیڈنس دیتا ہے، وہیں پر ہماری اسپریچول ایگزسٹنس کے لیے بھی گائیڈنس دیتا ہے، اور وہیں پر ہماری جو یہ سائیکولوجیکل پلین ہوتا ہے اس کی گائیڈنس بھی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. لیکن ہم کیونکہ آج کا انسان بالخصوص وی آر سو انوالوڈ ان فزیکل ایکٹیویٹیز. ہمارا ہر انسٹیٹیوشن،
آپ کو کچھ کرنے کے اوپر لگا رہا ہے. یو آر ویری ینگ. اگر ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے فارغ ہو رہا ہے تو اس کو سب سے پہلا پریشر جو ہے وہ تو اس کے ماں باپ ہی دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کہ ہم نے تمہارے اوپر اتنا انویسٹ کیا اور اب تمہاری نوکری لگنی چاہیے تاکہ وہ انویسٹمنٹ واپس آئے جی. اور پھر بچے کے اوپر یہ بھی ڈال دیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں آپ کی ایگو کے اندر ایڈ اپ ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ آپ کی کہانی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے ہی اپنے قلم سے اپنی ایگو, اپنی خودی, آپ کہتے ہیں نا خودی جی, تو آپ تو اپنی خودی کو جو ہے وہ خود ہی لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا لکھا ہے یہ معنی رکھتا ہے, نہ کہ یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یا جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں. تو آپ اپنی ایگو خود لکھتے ہیں. وہ ایگو اگر آپ نے صرف اپنے فزیکل لیول آف ایگزسٹنس تک رکھی ہے, یعنی وہ کردار کو لکھا ہی آپ نے ایک فزیکل پیرائے میں ہے, تو جو وہ فزیکل پیرایا آپ کا ہے ایٹ دیٹ لیول تو آپ ایک جانور کی مانند ہو, آپ ایک اینیمل کانشیسنس میں ہو. تو وہ کردار جو آپ نے خود لکھا جب وہ حیوانی شکل میں ہوتا ہے تو تب وہ خطرناک ہو جاتا ہے. جب وہ صرف اس بات پہ فوکسڈ ہوتا ہے کہ یہ 5 فٹ 9 انچ کا جو محمد عاصم ہے, ٹھیک ہے, اسی کے انٹرسٹ کو واچ کرنے ہیں, یہی مقصد ہے, اس کو آسائش کے اندر جو ہے وہ لے کر جانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایگو ہوتی ہے, یہ یہاں پر جو ایگو ہوتی ہے, تو وہ ایگو انسان کے لیے مسائل کا جنم دیتی ہے, ٹھیک. سو بیوٹیفلی پٹ. تو ایگو تو بہت خوبصورت چیز ہے. آپ وہ کہا نہیں حضرت اقبال نے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس خودی کو بلند کرنا ہے. آپ نے تو اپنی خودی لکھ دی اپنے ٹرائب کے حوالے سے جی. کوئی پٹھان بن گیا, کوئی پنجابی بن گیا, کوئی سندھی ہو گیا, کسی نے کہا میں جاٹ ہوں جی. تو یہ تو آپ نے ایگو لکھی ہے. اقبال جو ایگو کی بات کر رہے ہیں, جو خودی کی بات کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہا ہے کہ لکھنا ہی ہے اگر, اور تم نے ہی اپنی ایگو کو لکھنا ہے, خودی کو لکھنا ہے, تو اشرف المخلوقات والی لکھو نا, جو تمہاری اصل ایگو ہے جی. تو یہ ایک پروسیس ہے ایگو کو ریفائن کرنے کا. ایوری ہیومن بینگ اسٹارٹس his or her journey by writing the first character of the ego. Now when you start writing that character, that is where how you have to define yourself. تو کیا آپ اپنی تعریف محض ایک مہینے کے آخر میں تنخواہ جیب میں ڈالنے والے بندے کے اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی خودی کو اینٹ پتھر اور گارے کی ایک عمارت کے ساتھ لکھنا چاہ رہے ہیں؟ یا آپ اسی قلم کو ایک وہ خودی لکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر فرشتوں کو بھی حکم ہو جائے کہ اسے سجدہ کرو؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو ایگو تو ہر کوئی اپنی خود لکھتا ہے. بالکل, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. سر یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ کیا نفس انا کو قابو کرتا ہے یا انا نفس کو قابو کرتی ہے؟ نہیں, نفس کے اندر انا آپریٹ کرتی ہے. اچھا جی, آپ اپنی انا کی کشتی کے اوپر ایک نفس کے دریا میں سے گزرتے ہیں. دیکھیے, آپ پیچیدہ ترین مخلوق ہیں. آپ اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے, یہیں پیدا ہوتے ہوئے, یہیں کی مٹی میں جاتے ہوئے, پھر بھی یہاں کے نہیں ہیں. آپ پھر بھی آفاق کی ایک داستان ہے. تو look at yourself how complex you are. صحیح ہے. تو آپ کو یہ سیلف کو سمجھنے کے لیے اول تو
اپنے آپ کو صرف یہ ایڑی سے چوٹی تک نہیں دیکھنا ہے، آپ اس سے بڑا فنومینا ہے. آپ وہ ہیں جس کو اللہ کریم نے آپ کے بنانے سے پہلے آپ سے محبت کی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اتنی کہکشائیں، کائنات، سمندر، دریا، ریت کے ذرے، سورج، چاند، ستارے، سب بنانے کے بعد بھی اسے چین نہیں آتا. اس کی محبت کہتی ہے کہ ایک اور شاہکار ہو، اور وہ شاہکار پھر آدم کی ذات میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو اب آپ شاہکار ہیں. آپ کیسے شاہکار ہیں کہ آپ کی ایک طرف آپ کی ایک ایسی حقیقت ہے جو دکھائی نہیں دے سکتی، جو ادراک میں نہیں آ سکتی. وہ نہ گفتنی ہے، نہ کہی جا سکتی ہے، اور نہ ہی فہمیدہ ہے کہ وہ سمجھی جا سکتی ہے. تو خود سمیرہ بی بی آپ کا ایک حصہ ایسا ہے جس کے اوپر نہ کوئی موت کا اطلاق ہے، جس کے اوپر نہ ہی کسی وقت کا اطلاق ہے، جس کے اوپر نہ ہی کسی جغرافیے کا اطلاق ہے. وہ امر ربی ہے. اس کے ہونے سے آپ انسان ہیں. تو آپ کا جو ایسنس آف لائف ہے، وہ ایسنس یا وہ جوہر، وہ ہے آپ کی اسپرٹ. یعنی ایک طرف آپ ایک نان چینجنگ ریالٹی ہیں جو چینج ہو ہی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جب آپ نظر آ رہا ہے انسان، یہ تو ہو گئی نا جوہر یا ایسنس. ایسنس اور جوہر نظر نہیں آتا، نظر آتی ہے فارم. جیسے میننگ نظر نہیں آتا نا، جی، لیکن لفظ نظر آتا ہے. ہاں جی، جی، ہاں جی. اسی طرح سے جوہر تو نظر نہیں آ رہا، لیکن جو فارم نظر آ رہی ہے وہ بھی الحمدللہ اتنی کمپلیکس اور شاہکار اللہ کریم نے بنایا ہے کہ وہ مسلسل تبدیلی میں ہے. ایک طرف آپ کی نان چینجنگ ریالٹی ہے، اور دوسری طرف آپ کی ریالٹی اور آپ کی حقیقت یہ ہے کہ سمیرہ کے تو سیل ہی ہر دن مر جاتے ہیں اور ہر دن ہی نئے پیدا ہو جاتے ہیں. کیا بات، ٹھیک ہے، بالکل. اور یہ ہر دن ایک نئے سورج سے نئی زندگی کو ایکسپیرینس کرتی ہے. یہ ہر لینے والے سانس کو ایک نئی تازگی سے محسوس کرتی ہے. تو ہمیشہ بدل رہے ہیں. سائٹولوجی بتاتی ہے کہ جس انداز میں ہمارے سیلز مرتے اور دوبارہ بنتے ہیں، اس اعتبار سے ایک انسان 10 سال بعد اس کی باڈی ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے، پچھلی باڈی ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی اس اعتبار سے اگر آپ آج کچھ معاہدے کے اوپر ایگریمنٹ پہ سائن کرتے ہیں تو 10 سال بعد وہ ہاتھ جس نے وہ دستخط کیے تھے وہ ہاتھ ہی نہیں رہا. مطلب وہ انسان ہی نہیں رہا، وہ چینج ہو گیا مکمل طور پر. تو آپ یوں اندازہ کریں نا کہ کتنے کمپلیکس ہیں. آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ دیگر مخلوقات کی طرح ایک دن پیدا ہوتے ہیں اور ایک دن مر جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. آپ مسلسل ایک ہست و نیست کے پروسیس سے گزرتے ہیں. ٹو بی اینڈ ناٹ ٹو بی، لا الہ الا اللہ ایک نیگیشن ہے، ایک افرمیشن ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہر روز جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں، اور آپ کے ارد گرد ہر چیز چینج ہو رہی ہے. تو یہ ہو گئیں 2 ریالٹیز. ٹھیک ہے، اب مسئلہ اس میں آتا ہے کہ سب سے کہانی جب خوبصورت ہو جاتی ہے کہ ایک ضد جو ہے وہ جسم ہے. ٹھیک ہے، جو دکھائی بھی دیتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، وہ فیل بھی کرتا ہے، سمجھ بھی آتا ہے، اس کے بارے میں بیان بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ایک بالکل ہی اپوزیشن ہے کہ جو نہ سمجھ آتی ہے، نہ جس کے متعلق بات کی جا سکتی ہے، نہ جس کے متعلق معلومات ہیں، صرف اشارے ہی ہیں تھوڑی بہت سمجھ کے مطابق. جی، اور وہ نان چینجنگ ہے، یہ جو ہے وہ چینجنگ ہے، ایور چینجنگ ہے. تو ان 2 اپوزٹ ریالٹیز کو جب آپ قریب لایا مالک، یعنی ڈارکنس اور لائٹ. امر ربی لائٹ ہے، نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی میری ٹینجیبل باڈی ہے نا، جو میٹر ہے، دس از ڈارکنس.
اچھا. یہ لائٹ ہی کی جو وہ آخری فارم ہے جہاں پر وہ پکڑی جاتی ہے، دکھائی دے جاتی ہے، ارے ٹھیک ہے. تو یہ امبوڈیمنٹ جو ہے وہ ہے. تو جب یہ دونوں قریب لائے گئے تو درمیان میں جیسے بلیک اینڈ وائٹ کو اگر آپ قریب لائیں تو ایک لائن آٹومیٹکلی بن جائے گی اور وہ ایک گرے سے کلر کی لائن ہوگی اچھا. جو نہ بلیک ہوگی اور نہ ہی وائٹ ہوگی، ان دونوں کے درمیان ہوگی. اس کا ایک حصہ اس بلیک کے ساتھ، اس میٹر کے ساتھ وابستہ ہوگا، اس جسم کے ساتھ وابستہ ہوگا، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کی روح کے ساتھ وابستہ ہوگا. اچھا. تو یہ جو گرے لائن ہے یہ آپ کی سیلف ہوتی ہے، او یہ آپ کا نفس ہوتا ہے. اوکے. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ نفس کشی نہیں ہوتی. روحانیت اسلام نفس کشی کی بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نفس آگہی ہوتی ہے، خود کو جاننا ہوتا ہے، اس لائن کو سمجھنا ہوتا ہے، اس سیلف کو. آپ لوگ ماڈرن ہیں تو اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، اٹس اے سورٹ آف سافٹ ویئر جو آپریٹ ہونا ہے، اور آپ کی ایگو وہ ہے جس نے اس سافٹ ویئر کے مختلف لیولز کے اندر سے گزرنا ہے. تو اس کے اندر جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کی ایگو پلے کرتی ہے. ادروائز دس از اے فیلڈ آف نفس. یہ ایک ہی سیلف تو نہیں ہے جی. تو پہلے آپ جو ہے وہ ایک کمانڈنگ سیلف کے اندر ہوتے ہیں جسے نفس امارہ بول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے وہ آپ کو صرف فزیکل جو چیزیں ہیں، جو 3D میں نظر آنے والی چیزیں ہیں، ان کے متعلق آپ کو خیال رہے. جب انسان کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو شرمندگی محسوس ہو تو ہاؤ ٹو فگر آؤٹ کہ اس عمل کے پیچھے آپ کا نفس تھا، انا تھی، یا پھر آپ کے جذبات تھے، دماغ تھا، یا پھر ضمیر تھا؟ جو چیز بھی تھی نتیجے میں گلٹ پیدا ہو چکا ہے. تو عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کشتی میں بیٹھے ہوں اور کشتی میں سوراخ ہو اور وہ ڈوبنے لگ جائے تو یہ مت ڈھونڈنا شروع کیجئے کہ سوراخ کیا کس نے. سب سے پہلے اس سوراخ کو بند کرنے کا بندوبست کیجئے. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو گلٹ اگر پیدا ہو رہا ہے تو پھر سب سے پہلے استغفار کیجئے. گلٹ ایک انتہائی، درویش کہتے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے 2 چیزوں کا دیکھنا لازمی ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ جو بھی کام کرنے لگیں اس کو ضرور دیکھیں کہ کیا آپ دکھاوے کے لیے تو یہ کام نہیں کر رہے، کیا اس کام میں دکھاوا ہے. اور یہ ضرور دیکھیں کہ کیا اس کام کرنے کے بعد مجھے پچھتاوا تو نہیں ہوگا. جی، کیونکہ پچھتاوا اتنی خطرناک چیز ہے، یہ آپ کی نفسیات کو ہی جو ہے وہ تہس نہس کر دیتا ہے. تو پہلے تو استغفار کیجئے، اور جب آپ استغفار کرتے ہیں تو پھر اللہ کریم وہ التواب اللہ صحیح کا نام ہے، توبہ قبول کرنے والا. تو جب آپ اپنی کوتاہیوں کے اوپر، وہ کیا کس نے ہے اس کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے. جو کچھ بھی ہو گیا ہے تو میرے ساتھ بیت رہی ہے، ٹھیک ہے. تو میں باقی اس کو جاننے کی کوشش کروں گا یا جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے اس کے ساتھ رابطے میں آؤں گا. تو جب آپ التواب کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کی اس کمی کو، اس لغزش کو معاف فرماتا ہے، بلکہ آپ کو وہ فہم بھی عطا کرتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس وجہ سے ایک ایسا خاص انسٹنکٹ پیدا ہو جاتا ہے آپ کے دل کے اندر کہ آگے جب بھی خیر اور شر کی بات آئے گی تو آپ کا دل خود بخود سے انڈیکیٹ کرنے لگ جاتا ہے. آپ کو اشارے ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ہاں، وہ بتا دیتا ہے. میں نے کہا نا کہ آپ بہت پیچیدہ اور انتہائی، دیکھیے تو صحیح کہ آپ کا جو یہ نفس ہے یہ اتنا رنگین ہے، اتنا دل فریب ہے، اتنا یعنی طلسم ہوش ربا ہے کہ ڈیوائن بھی اسی کو چاہ رہا ہے اور ایول بھی اسی کو چاہ رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے. تو یہ جو جھگڑا ہے نا آپ کا،
یہ وہ ہے کہ آپ کا نفس وہ ہے ہی اتنا خوبصورت کہ وہ نفس مطمئنہ ہے، وہ راضیہ ہے، وہ مرضیہ ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ اتنا اسفل ہے کہ وہ نفس امارہ ہے، وہ خود اپنے آپ کو بھی مار دیتا ہے. جی، وہ بلیمنگ سیلف ہے، وہ دوسروں کے اوپر الزام دھر دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اتنی خوبصورت جو ہے آپ کا سیلف ہے، بس آپ اس کو جاننے لگ جائیں اور اپنے نفس کی اس خوبصورتی کو باہر لائیں. یہ آپ ہی لا سکتے ہیں. یہ کیسے لایا جا سکتا ہے؟ جب آپ بتانا چھوڑ دیں اور دکھانا شروع کر دیں. بہت ہو چکا نا بیٹا، ہمیں خدا کے بارے میں بتایا ہی چلا جا رہا ہے، جبکہ ہمیں تو خدا دکھایا جا سکتا ہے. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہمارا خدا دکھنا چاہیے نا. صحیح، بالکل صحیح. یہ جو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے معاملات رکھتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنے معاملات رکھتے ہیں، جی اپنے پیاروں کے ساتھ رکھتے ہیں، تو اس میں آپ کا خدا کدھر ہے؟ کیا آ رہا ہے اس میں سے؟ آپ دکھا پا رہے ہیں خدا؟ آپ کی خودی یا آپ کی جو ایگو ہے، ٹھیک ہے، یہ ریفلیکٹ بھی کر رہی ہے اپنے کریٹر کو؟ اور اگر یہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہے تو پھر یہ ڈارک ہو چکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ آپ کو ظلمات سے نور کے اندر جو ہے وہ لے کر آئے. خدا کو دکھانا شروع کریں اپنے اندر. کیوں اپنے آپ کو لاک کیا ہوا ہے؟ اللہ کریم نے تو جب خلیفہ بنایا ہے تو آپ کو آئینہ بنایا ہے. آپ کی ہی ذات سے اس کی صفات نے ریفلیکٹ ہو کر اس دنیا میں نور دینا ہے. جہالت کے کالے بادلوں کو اس علیم کی، العلیم تو وہ ہے، ٹھیک ہے، میرا آپ کا علم کیا ہے، لیکن العلیم کی روشنی نے جی آدم سے ریفلیکٹ ہونا ہوتا ہے. آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اس بات کو. آپ تو وہ شاہکار ہیں کہ الوہی صفات نے اس مرر سے، اس پرزم میں سے گزرنا ہے، اور آپ ایک رف میٹر کی طرح، ایک پتھر کی طرح پڑے ہوئے ہیں. آپ میں سے کچھ ریفلیکٹ ہو ہی نہیں رہا. اسی لیے بتانے سے گریز کریں، دکھانے کے اوپر جو ہے وہ آ جائیں. کیونکہ آپ نے اتنا بتا دیا ہے کہ اب سمجھ رہے ہیں لوگ کہ شاید بتانا ہی کام ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اور صرف بتانے سے ہی آخرت جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ سنور جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ بتائے چلے جا رہے ہیں، بتائے چلے جا رہے ہیں. جو سننے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف بتانا ہی ہے تو لہٰذا میں بھی آگے صرف بتاؤں. جی، تو اس نے اپنے بچوں کو قرآن شریف بتا تو دیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو غلام محمد، وہ جو محمدی باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کی شفقت سے وہ بیٹا دیکھ ہی نہیں سکا. تو آپ کیوں بتانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں؟ آپ دکھا سکتے ہیں تو آپ دکھائیں. آپ کے دکھانے سے دنیا دیکھے گی، یہ کائنات دیکھتی ہے انسان کی آنکھ سے. انسان وہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سر، ہمارے اندر برداشت کی قوت بھی بہت کم ہو گئی ہے نا. بہت عدم برداشت ہے ہم لوگوں میں، اور یہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ طاقت ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ روحانیت میں اس کی کوئی ایکسرسائز یا کوئی طریقہ کار ہے؟ جی، عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ صوفی بڑے برداشت والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک آؤٹ سائڈر کا ویو ہے. اس کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ برداشت کر رہا ہے. برداشت کیا ہوتی ہے؟ برداشت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک چیز پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں کسی طرح اپنے اوپر ضبط کر کے گزارا کروں. اسی کو برداشت جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ جو روحانی دنیا کے مسافر یا سالک ہوتے ہیں، یہ صاحب تسلیم ہوتے ہیں، یہ ایکسیپٹنس کے اندر ہوتے ہیں. تو میں کیا چیز برداشت کرنی ہے؟ اگر میں نے اسے قبول ہی کر لیا ہے تو پھر برداشت تو نکل گئی، ٹھیک ہے، اس سے کہیں آگے نکل گئے. ہم کیوں عدم برداشت ہے ہمارے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا ہم نے تو اپنی زندگی کو ہی قبول نہیں کیا. آپ ایک ایسی زندگی کو کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ
جس پہ آپ کو لگے کہ یہ ایک امتحان ہے, یہ ایک آزمائش ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا نتیجہ کیا آنا ہے کچھ نہیں پتا, وہ کچھ بھی نہیں پتا, ٹھیک. تو آپ اپنی اس زندگی کو یہ ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ کا جو زندگی کا تصور ہوتا ہے نا بیٹا, وہ زندگی دینے والے کی طرف سے ہوتا ہے. ہم اور آپ جب بھی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اس خالق کو سوچتے ہیں نا کہ اس نے دی ہے. تو زندگی کے متعلق ہمارا جو بھی تصور ہوگا وہ ہمارے خدا کے تصور کو ڈیفائن کر رہا ہوگا. کیا بات. تو اب جو تصور بنتا ہے وہ تصور یہ بنتا ہے کہ یا تو وہ کوئی ایک سانتا کلاز ہے جو میری ہر سٹوپڈ وش کو پورا کرے, جی, یا پھر وہ ایک کوئی سخت گیر استاد ہے جو اوپر بیٹھا ہوا صرف مجھے دیکھ رہا ہے, ایک حاکم ہے, قادر مطلق ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, ٹھک ٹھک ٹھک, جی. اور کیونکہ میرے بڑے آدم وہ کچھ کر چکے جو خدا کو پسند نہیں آیا, اور اس کی سزا میں آدم کے بچوں کو ادھر بھیج دیا. تو سزا کو کون قبول کرتا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی کو قبول نہیں کیا. آپ نے اپنے جسم کو ضرور قبول کیا, لیکن آپ کو نے اپنی زندگی کو نہیں قبول کیا. اسلام جب انسان کی کہانی بتاتا ہے تو اس میں تو اس کا قصہ ہی تب شروع کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اسی بات پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے. ہمارا جو تذکرہ ہے اس کائنات میں وہ اس اناؤنسمنٹ آف ڈیوائن سے ہوتا ہے کہ ناؤ ہیئر بائی آئی ایم اباؤٹ ٹو اپوائنٹ مائی ڈیپٹی. تو ساری مخلوقات کے اندر جو ہے وہ مناتی پھیلا دی جاتی ہے. تو اسلام جس تصور حیات کا بتاتا ہے وہ ایک تحفہ ہے, وہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے, وہ ایک ڈیزگنیشن ہے, جی, وہ ایک سٹیٹس ہے, ایک شرف ہے, جی. وہ لائف ایک گفٹ ہے نہ کہ ایک امتحان ہے. تو گفٹ کو ہر کوئی قبول کرتا ہے, امتحان کو کوئی قبول نہیں کرتا. تو یہ جو آپ کے اندر عدم برداشت ہے بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ آپ بڑا سا سوالیہ نشان لگائیے کہ آپ نے اپنی زندگی کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں. تو جو چیز آپ کو قبول نہیں اس کی ہر چیز آپ کو تکلیف دے گی. ویری ٹرو, بہت اچھے طریقے سے بیان کیا آپ نے, ویری بیوٹیفل پٹ. تو ہمیں دیکھنا تو ہے نا کہ مالک نے ایک چیز تحفے کے طور پہ دی ہے, ہم اسے سزا کے طور پہ لیے چلے جا رہے ہیں. اس نے ہمیں اتنا یونیک بنایا ہے کہ ہمارے ساروں کے جسم علیحدہ ہیں اور جسموں کے ساتھ ساتھ زندگیاں بھی علیحدہ ہیں, اس زندگیوں میں پیش ہونے والے سوال بھی علیحدہ ہیں, سارے یونیک پروسیسز ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے جسم کو تو قبول کر لیا کہ روزانہ جو ہے وہ آپ شیشے کے سامنے جا کر اس کو سنوارتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے کی آنکھ خوبصورت تو لگتی ہوگی لیکن کبھی یہ خواہش نہیں کی یا اپنی آنکھ بری تو نہیں لگی نا, جی بالکل, ہاں جی. تو لیکن جس طرح آپ کوئی خوبصورت ناک جو کسی کے چہرے پہ لگا ہوا ہے اس کی طلب نہیں رکھتے, بالکل اسی طرح آپ اپنی زندگی کیوں دوسرے کی زندگی کی طرح مانگ رہے ہیں؟ ارے کیا بات, یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. آپ کو آپ کے اللہ نے اور زندگی دی ہے. غریب اور امیر کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے, جی. وہ نہ امیر اپنی عمارت کو قبول کر رہا ہے نہ غریب اپنی غربت کو جو ہے وہ قبول کر رہا ہے, ٹھیک ہے. بھائی پہلے قبول کرنے والے تو بنو. تمہارا امتحان کتنی ایک زندگی ہے, 200 برس آپ نے جینا ہے کیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. اتنی سی تو زندگی ہے.
باقی ساری چیزوں میں اتنے سیانے بن جاتے ہو کہ اپنے جو ہے وہ کیریئرس کو آپ نے پلان کیا ہوا ہے, آگے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وائی ناٹ یو پلان یور اینڈنگ آلسو مین. آئی مین یو ہیو ٹو گو ان ٹو دیٹ گریو. ساروں کو پتہ ہی ہے, جانا ہی ہے. اب میں نے کوئی اس کے متعلق بھی پلان کیا ہے جی, اور اس کے متعلق پلان میں سب سے بڑی جو ہے مزیدار سی چیز ہے کہ آپ جب بھی موت کے بارے میں پلان کریں گے تو آپ اپنے دن کو پلان کر رہے ہوں گے, کیونکہ یہ تو پتہ نہیں کہ موت نے آنا کب ہے, کب آنا ہے کچھ جی, نہیں وہ پتا. تو کسی لمحے کسی وقت بھی آ سکتی ہے. کبھی بھی آ سکتا تو موت کی پلاننگ یا اپنے اینڈنگ ڈپارچر, ہاؤ یو ڈپارٹ فرام دس جرنی, تو جب آپ اس کو فوکس کے اندر رکھتے ہیں تو آپ اپنے دن کو بہتر کرتے ہیں اور آپ جینا شروع کرتے ہیں. آپ کی خودی ہمیشہ اس عاجزی کے اندر رہتی ہے کہ میرا کریم مجھے دیکھ رہا ہے, اس اعتماد کے ساتھ رہتی ہے کہ السمیع ہر وقت مجھے سن رہا ہے, البصیر کی نظر کے اندر میں ہر لمحہ موجود ہوں. تو مجھ سے زیادہ پر اعتماد کون ہو سکتا ہے, مجھ سے زیادہ کلیئر جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے. میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے جو قادر مطلق ہے اس کے ساتھ رابطے میں ہوں, تو وہ میرے قدم کو سیدھے راستے کے اوپر رکھ دیتا ہے. ہم قبول نہیں کرتے, ہم اپنی زندگیوں کو قبول کریں. اللہ کریم نے یہی تحفے دیے ہیں, آپ اس کو کھول ہی نہیں رہے, ان ریپ ہی نہیں کر رہے, ناراض بچے کی طرح بوتھی بنا کے ادھر بیٹھے ہوئے, نہیں مجھے یہ گفٹ نہیں چاہیے. بس کھولو تو صحیح یار. تمہیں نہ خوبصورت لگے نہ انٹرسٹنگ لگے تو تب اس کے ساتھ شکوہ کرنا نا. بے شک. وہ ویسے ہی منہ پھلا کے جو ہے وہ ایک ضدی بچے کی طرح, نہیں میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے اس تحفے کو. ہمارا تو یہ بیہیویئر ہوا ہوا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. ہر کوئی دل کی صفائی کی بات کرتا ہے لیکن دماغ کی صفائی کی کوئی بات نہیں کرتا. دماغ کی صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ برین واشنگ ایک بڑا نیگیٹو کنوٹیشن کا لفظ ہے, اور خاص طور پہ جب آپ میڈیا میں ہوں اور میڈیا اسٹڈیز پڑھ بھی رہے ہوں تو آپ کو یہ پروپیگنڈا, مائنڈ کنڈیشننگ, انڈوکٹرینیشن, یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ کی جاتی ہیں. اس سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہی چند گتھیاں ہوتی ہیں جو آپ کو الجھا دیتی ہیں اور آپ کا دھیان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے. آپ کو اپنی توجہ, آپ کا جو فوکس آف اٹینشن ہے وہ کن چیزوں کے اوپر ہے وہ, اور آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیسے کیا ہے. یہ نہیں جو آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر ہے یا جو آپ اپنی سی ویز کو ٹیلر کر کے جو ہے ہر نوکری کے اوپر ہی اپنے آپ کو فٹ کیے بیٹھے ہیں, یہ نہیں. دا ریئل یو, ٹھیک ہے, اس ریئل یو میں خدا کدھر ہے, آپ کی اپنی زندگی کدھر ہے, کیا آپ اپنے آپ سے پیار بھی کر رہے ہیں؟ اللہ صحیح تو کر رہا ہے, تم کر رہے ہو, ٹھیک. ہر وہ چیز جو خود تمہارے لیے بری ہے وہ کر رہے ہو. پیار کہتے ہو, پھر میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں. آج کا انسان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ سے پیار نہیں کر رہا, اور کیونکہ اپنے آپ سے ہی پیار نہیں کر رہا تو کسی دوسرے سے کیسے پیار کرے گا, چاہے وہ بھائی ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے یا بچے ہیں. نہیں تو کوئی سیلف لو ہی نہیں ہے. آپ کا سیلف لو آپ کو یہ کہتا ہے کہ یار یہ جو میرا نفس ہے, جیسے آپ کے کپڑے خراب ہو گئے, ٹھیک ہے, تو آپ کا ایک سیلف لو ہے نا فزیکلی, تو آپ نے اپنے برش بھی جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ کٹس بھی ہوتی ہیں, اور ایسیسریز ہیں مختلف, ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں فوری طور پہ, تھوڑی طور پہ, ٹھیک. تو گیو اے چانس ٹو یور سیلف آلسو کہ یہ بھی کسی وقت غلیظ ہو سکتی ہے, تو فوری طور پہ اس کو کیوں نہیں وہ کر لیتے. یہ کسی کو برا جملہ کہہ سکتی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ کے جسم کے اوپر کوئی چھینٹا آ کے پڑ سکتا ہے, تو اسی طرح سے جو آپ کا انر بینگ ہے اس کے اوپر باہر والے جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کا اثرات بھی اس چھینٹے کی طرح سے آ سکتے ہیں. تو اس کو فوری صاف کیوں نہیں کر دیتے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو شاید ہم ڈر جاتے ہیں, کوئی حساب کتاب ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح سے نہ لیں, سیلف پیوریفیکیشن تو لیں. آپ اپنے آپ نفس سے کیوں اتنا بھاگ رہے ہو, اس کو صاف کر دو,
اور جیسے صاف کرو گے پھر یہ خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر یہ آپ کی مدد کرے گا. پھر جو آپ کے باعثز ہیں اور جس کنڈیشننگ کے اندر آپ کو دنیا نے ڈال دیا ہے اور آپ کی توجہ کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ 9 سیکنڈز میں جو ہے کھٹک آگے جو ہے وہ آپ نکل جاتے ہیں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں تبھی اسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن سر کیا کوئی بھی انسان اپنے دل کی صفائی مکمل طور پہ کر سکتا ہے؟ دل بیٹا صاف ہی ہوتا ہے, دل کو کچھ نہیں ہوتا. اس میں غبار بھی تو آ جاتا ہے نا, بغض آ جاتا ہے. ہاں یہ دیکھیے یہ نفس والی چیزیں ہیں. یہ بہت برا جملہ ہے یہ کہہ دینا کہ یار یہ بری روح ہے یہ اچھی روح ہے. بھائی روح ہے نہ, وہ اچھی ہے نہ بری ہے, اس کے اوپر یہ چیز نہیں آتی. ٹھیک ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا دل کو صاف کرنا, تو دل کے اوپر غلاظت جو پڑتی بھی ہے تو وہ ساری نفس کی پڑتی ہے. تو نفس کا ایک تو یہ ہے کہ اس کی نفس کی پڑنے والی غلاظت کو آپ نے جو ہے وہ روکنا ہے. ٹھیک ہے, پھر جو پہلے سے پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو میں نے کیسے صاف کرنا ہے, اور اس کو صاف کرنا معاف کرنا ہے اور بھول جانا ہے. یہ اتنا آسان تو نہیں ہے. بہت آسان ہے اگر شروع کر دیں تو. کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ سے معافی مانگ لیں. آپ اپنے آپ کو کوئی معاف کیے بیٹھے ہیں؟ پتہ نہیں ایسا نہیں کہ ماضی میں ہونے والی غلطیاں آئیں. اس وقت بھی آپ اپنے آپ کے اوپر جو جبر کیے ہوئے ہیں اپنے آپ کو معاف تو کریں. کوئی ایسا کچھ آپ نے نہیں کیا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کریں کہ آپ نے جو اپنا تصور خدا بنایا ہے وہ کیا ہے. معاف کر دینا اپنے آپ کو. اب میں معافی مانگ لوں کہ نہیں میں نے غلط بنایا تھا. اصل تصور تو یہ ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے. ٹھیک ہے, اصل تصور تو یہ ہے کہ وہ جب اپنا جبار ہونا بھی دکھاتا ہے, جب وہ اپنا قہار ہونا بھی دکھاتا ہے, جب وہ اپنا منتقم ہونا بھی دکھاتا ہے, تو وہ میری بھلائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے. جی, جیسے ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے نا, تو بظاہر تو اٹ از این ایکٹ آف کروئلٹی کہ ایک معصوم سا بچہ ہے اور اس کو آپ سوئی چبھو رہے ہیں, لیکن ہو تو اس کے اچھے کے لیے رہا ہے, اس کے اچھے کے لیے رہا ہے نا. تو آپ ڈاکٹر کو کروئل نہیں کہتے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا بیٹا, جو جلال کی صفات ہیں, جیسے آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے, ٹھیک ہے, تو جو ڈاکٹر جوڑنے والے ہوں گے وہ اس ہڈی کو تھوڑا سا رگڑیں گے ادھر ادھر سے اور پھر اس کو فکس جو ہے وہ کریں گے. تو جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں اپنی غلطیوں سے, اپنے بھلکڑ ہونے کی وجہ سے, اپنی ناسمجھی کی وجہ سے, جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ آپ کو جوڑنے کے لیے اپنی جلال کی صفت سے اس کو اسموتھ کرتا ہے. تو وہ جلال سے جمال کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کریم کے ساتھ جب آپ کا رشتہ وہی ڈیفائن نہیں ہے تو آپ کیا جو ہے وہ کر لیں گے. جی, تو بس شاید یہی کمی ہے. اسی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں کو نہیں قبول کر رہے, اسی وجہ سے ہم جھگڑے میں ہیں, اسی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے اس کا ذرا سا بھی استعمال نہیں کر رہے. وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, حضرت اقبال یہ کہتے ہیں. جی, تو ہم یہیں کے مسافر ہوئے ہیں, اور وہ افلاک کی کہانی اور اپنا جو ہماری آفاق کی داستان تھی, جی, اس کو بالکل ہی جو ہے وہ بھلائے پڑے ہیں. اور 4 چوپایوں کی طرح دیکھیے, چارہ کھانا اور یہ جو ہمارا کھانا کھانا ہے بنیادی طور پہ پروسیس تو ایک ہی ہے. جانور بھی وہ کر رہے ہیں اور ہم بھی وہ کر رہے ہیں, اور دونوں طرف ہی ریپروڈکشن کا جو ہے وہ بھی عمل جاری ہے. جی, بڑا کب ہو رہے ہیں جی, وہ جو انسان ہونا ہے, ایک سٹیٹس کے اوپر جانا ہے, وہ تو ہم ہو ہی نہیں رہے. تو ہماری جو پرسنل گروتھ کی جو آپ
ٹریننگز اور وہ بھی دیکھتی ہیں تو وہ بنیادی طور پہ آؤٹر ورلڈ کی مینجمنٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اور ویسٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، ویسٹ ہمیشہ مینج کیا جاتا ہے. آپ گھر کا کوڑا یہاں سے اٹھا کر گلی میں رکھ دیتے ہیں، وہاں سے کوئی ٹرک آتا ہے، وہ اس کو اٹھا کر کسی اور جگہ جا کے ڈمپ کرتا ہے. کوڑا گیا کہیں نہیں ہے، کوڑا ادھر ہی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ اپنے دماغ کے کوڑے کو ادھر ادھر کر رہے ہیں تو وہ کہیں جا نہیں رہا ہے، وہ ہے آپ کے دماغ میں ہی. اور ایسا کیا قیمتی ہے جو آپ اپنے دماغ کو دھو نہیں رہے. آج کل کے برینز کو تو بالکل ہی واش ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر یا غصہ ہے یا کینہ ہے یا لالچ ہے یا کسی کے لیے بغض رکھے بیٹھے ہیں، کسی قسم کی فضول سی چیزیں تو ہیں. تو یہ دھل جائیں تو بہتر ہے، کچھ اچھی چیزیں جو ہے وہ آ جائیں. سر ہم لوگ مٹیریلسٹک بہت ہیں نا، چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کی جو یہ چمک دمک ہے، گلیمرس لائف. نہیں، اس کے پیچھے بھاگتے رہیے، یہ ضروری ہوتا ہے، یہ آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ یہ اس دنیا نے یہ آپ کو ریفلیکٹ بیک کرنا ہے آپ کے اندر. یہ جو دنیا ہے یہ ہوا ظاہر ہے، اور ایک آپ کے اندر ہے وہ ہوا الباطن ہے. اور اللہ کریم کہتا ہے ظاہر بھی میں ہوں باطن بھی میں ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم درویش تو ظاہر کو کوستے نہیں ہیں، ظاہر کا جو ادب ہے اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھیا یہ جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے اس میں انوالو نہیں ہونا، اس سے سبق لینا ہے، سبق سیکھنا ہے. بالکل بالکل، بہت زبردست بہت زبردست، کیا بات ہے. تو وہ آپ استاد ہوتے ہیں دو چار قسم کے. ایک استاد تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ان کا آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹی کے پروفیسرز ہو گئے یا ٹیوٹرز ہو گئے یا جو کچھ بھی ہو گئے. ایک ہوتے ہیں وہ استاد جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، وہ آپ کا بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی آپ کی پھپھو خالہ، کوئی اس قسم کا قریبی کردار جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے جی، اور شاید کوئی کولیگ بھی ہو، جو آپ کو یہ بتاتے ہیں تمام وہ کام جو آپ نے نہیں کرنے. تو یہ استاد بہت ضروری ہوتے ہیں. آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس ظاہری استاد کی کسی بات کو بھول جانا، لیکن آپ ہرگز افورڈ نہیں کر سکتے ان چھپے ہوئے استادوں سے جو سبق آپ نے حاصل کیا اس کو اگنور جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہ سبق حاصل کرنا ہوتا ہے ظاہر سے، اور اپنے لیے جو ہے وہ باطن کو اس جگہ کے اوپر لانا ہوتا ہے. اچھا امیر سب سے اچھا اور برا غریب سب سے برا ہوتا ہے جی. نہ امارت اچھی ہوتی ہے نہ غربت اچھی ہوتی ہے، آدمی اچھا ہوتا ہے. کیا بات ہے، زبردست. ٹھیک ہے، تو آدمی نے اچھا ہونا ہوتا ہے. ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے جی. ہم چاہ رہے ہیں کہ ساری بیرونی چیزیں ہم ٹھیک کر لیں گے تو شاید ان کے ٹھیک ہونے سے ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. مغرب نے اپنی بیرونی ساری چیزیں ٹھیک بھی کر لی، لیکن تب بھی سب سے زیادہ جو یہ وائلنس کے کیسز ہو جاتے ہیں تو وہ انہی کی میٹروپولیٹن سٹیز میں ہوتے ہیں. بالکل بالکل، ویری ٹرو جی. تو کرائم ریٹس بھی جو ہے وہ تو بندہ اچھا بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. یہ ہم جنہیں کہتے ہیں کہ یار یہ تو سادہ سا بندہ ہے، ہر اچھے آدمی کو آپ نے سادہ کر دیا جی. ٹھیک ہے، تو وہ سادہ سا بندہ ہے. یار وہ اچھا آدمی ہے یہ کیوں نہیں کہہ رہے، اور ہر کمینے آدمی کو کہہ دیا یہ ذہین ہے، یہ اسمارٹ ہے، یہ جینیس ہے، یہ چیمپئن ہے، یہ چیمپئن ہے. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک جھوٹی زندگی بہرحال جھوٹی ہی ہوتی ہے. بہت صحیح بات کی آپ نے. تو کیوں میں یہ سارا کر رہا ہوں؟ کبھی سوال تو کریں، میں کیا دکھانا چاہ رہا ہوں دنیا کو؟ کیا دکھانے کی ضرورت ہے؟ مجھے کیوں پروف کرنا ہے اپنے آپ کو؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا ہے تو میں خود پروف ہوں. آپ کا سسٹم، آپ کی فیملی، آپ کا ایجوکیشنل سسٹم، ہر جگہ پر جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. کیوں کروں؟ تم نے مجھے بنایا ہے جو پروف کروں گا.
میں نے پروف یا ثابت کرنا بھی ہے تو میں نے اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. لوگوں کے سامنے کیا ثابت کرنا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ جو معز ہے، اللہ تعالیٰ جو مذل ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے میں کیا ہوں، وہاں میں نے کیا پروف کیا ہے. سبحان یہ اللہ. دنیا کی عزت جو ہے آج ہے کل نہیں ہے. کتنے بڑے بڑوں کے یکدم سے جو ہے ان پاسے کے پلٹ گئے. پاؤں پاسے پلٹ گئے. تو یہاں سے ہم توقع کیوں رکھتے ہیں؟ جو بیچارے خود خالی ہیں، جو بیچارے خود کنفیوز ہیں، جی جو بیچارے خود بھٹکے ہوئے ہیں، جو محتاج ہیں، جو کچھ نہیں دے سکتے، نہ ان کی سانس اپنی ہے، جی میں اس سے ہی سارا کچھ طلب کیے چلے جا رہا ہوں. بھائی تھوڑا سا یہ کھوپڑ میں اگر بھیجا آ ہی گیا تو اس کو صحیح طرح سے استعمال تو کرو، سبق حاصل کرو. سر ایک بہت زبردست سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا خوشی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے یا پھر اطمینان سے خوشی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوشی ایک اور چیز ہے، اطمینان ایک اور چیز ہے. اطمینان جو ہے وہ تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اطمینان قلب، ٹھیک ہے. خوشی جو ہے تو خوشی یہ وہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، جی کہ یہ چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ صرف آپ کی توجہ کو سیدھا کرنا ہے. ہر وقت ہی ایک ہیپینس ہے جو یہاں اس کائنات میں چل رہی ہے. آپ اس ضدی بچے کی طرح میں نے کہا کہ منہ بنا کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہاں ادھر ادھر سارے خوشیوں کے ہی تو میلے لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کبھی اوپر جب آپ جہاز کے اوپر سفر کر رہی ہوں تو نیچے ایک لگتا نہیں کہ ایک میلہ ہی ہے. ہاں جی بالکل. جی ہر گھر میں ایک کہانی چل رہی ہے، جی کریکٹر جو ہے وہ موو کر رہے ہیں. کیسا دلچسپ ہے. آپ دیکھ نہیں رہے ہیں اس لیے خوش نہیں ہیں. آنکھ کھول، زمین دیکھ، فلک دیکھ. جی سر ہم اپنے زندگی کے معیار کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ کوالٹی آف لائف آپ خود ڈیفائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی کوالٹی آف لائف جو ہے، جو ہماری آج کل یہ کیپٹل جو سسٹم ہے کیپٹلزم کا، یہ ہمیں کوالٹی آف لائف بتاتا ہے کہ جس میں لگژری ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر وہ فیشن دکھاتا ہے اور رنگ دکھاتا ہے، اور وہ پھر جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ اس کے اندر آپ لے کر آئیں. تو آپ نے اپنے لیے کوالٹی آف لائف کیا ڈیفائن کی ہے؟ کوالٹی آف لائف ہوتی ہے محبت، کوالٹی آف لائف ہوتا ہے امن، کوالٹی آف لائف ہوتا ہے علم، جی کوالٹی آف لائف ہوتا ہے بینیفٹ. جی ایک طرف کوالٹی آف لائف ہے ایک بڑا گھر، ایک بڑا بنگلہ، ٹھیک ہے، اور بینک بیلنس ایک اچھا سا، جی ایک طرف وہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کوالٹی آف لائف ہے وہ تو ایک جگہ پہ رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر آنے والے دن میں جو ہے وہ گھر بھی جدید ہو جائے گا، وہ گاڑی بھی جدید ہو جائے گی جس میں کوالٹی آف لائف جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. دیگر جتنی بھی سہولیات ہیں وہ تو ہر دن ہی اپ گریڈ ہو رہی ہیں. تو وہ تو سفر آپ کہیں رک ہی نہیں رہا. ہاں اسی کے اندر جو ہے وہ آپ لگے ہوئے ہیں. تو دوسری طرف یہ ہے کہ امن ہے، محبت ہے، رہ رہے ہیں آپ، یو آر سیٹسفائڈ، دیٹ از انف. جی تو آپ نے کیا ڈیفائن کیا ہے کوالٹی آف لائف؟ جی تو موسیٰ کا انجام چاہتے ہیں اور فرعون کی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ ہپوکریسی ہے. کلیئرٹی کے ساتھ آپ کسی اس کے اوپر جو ہے وہ لگ جائیے. تو کوالٹی آف لائف یہ ہے کہ آپ نے یہ سفر زمین کا یہ کتنا بیدار ہو کر کیا ہے، کتنا اویئرنیس کے ساتھ آپ نے یہ سفر کیا ہے، جی اور وہ اویئرنیس کس کے متعلق رہی ہے. آپ لائف ہے تو لائف کا ایک سرکل ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں ہم اس سرکل پر انا للہ و انا الیہ راجعون سارا میلہ ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کوالٹی آف لائف پھر کیا ہوئی؟
یعنی اس سارے پروسیس کے اندر جی ہر چیز ہی تو فنائیت کی طرف جا رہی ہے، تو پھر لائف کی کوالٹی کیا ہے؟ لائف کی کوالٹی یہ ہے کہ اس راجعون کے سفر میں آپ اس سورس آف لائف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا رجوع میں رہے ہیں. تو اس کے ساتھ جب آپ رجوع میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو وہ سب سے آسان زندگی ہے. کسی نے پوچھا حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت سے کہ مولانا یہ فرمائیے کہ زہر کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت نے جواب دیا، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے. کیا انسان فانی ہے؟ میں نے تو عرض کیا کہ یہ ہست و نیست کے درمیان میں ہے، مسلسل ہی ایک ہست و نیست میں سے جو ہے وہ گزر رہا ہے. اس کا ایک پارٹ تو سرٹنلی فانی ہے جہاں پر میٹر والا ایلیمنٹ جو ہے وہ رہ جانا ہے، لیکن یہ میری ایک فارم ہے جس نے ڈیزالو ہو جانا ہے. یہ میرا ایسنس نہیں ہے، میرا جسم جی، اور میرے ایسنس کو کوئی موت نہیں ہے. آپ کی روح تھوڑی مرتی ہے جی. تو انسان ہست اور نیست دونوں کے اندر سے گزرتا ہے، اور فانی تو یوں ہے کہ آپ ہر لمحہ ہی مر رہے ہیں. آپ ہر رات ہی جب سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جیسے موت سے دوبارہ آپ کو واپس لے آتا ہے، ٹھیک. تو ہر رات آپ کی آخری رات ہے، ہر لمحہ آپ کے سیلز جو ہے وہ مر رہے ہیں. یہ آپ کس موت سے ڈر رہے ہیں؟ موت کے پروسیس میں تو آپ پہلے دن سے ہی چل پڑے نا جی. جب آئے تو جانے کے لیے آئے، آئے تو جانے کے لیے آئے ہیں تو جانے کے لیے ہی آئے ہیں. تو کیا ضد کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں؟ جب جانا ہی ہے تو اس کو آسان کیجیے، آسان کیجیے. کیا خوبصورت بات کی آپ نے. اس تیز دور میں جہاں ہم نے پڑھنا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، گھر والوں کو پرووائڈ بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فقیری درویشی کو دنیا داری کے ساتھ ساتھ کیسے بیلنس کریں اور چلائیں؟ یہ دو علیحدہ چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بتانے سے گریز کریں، دکھانے کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ درویشی کو باہر تھوڑی ہوتی ہے، درویش تو آپ کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کی ذات کا حصہ، وہ درویش حصہ ہی ہے جو ہر وقت اپنے رب کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے. وہ درویش حصہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے جمال کو پوری کائنات میں دیکھ رہا ہے. وہ آپ کا درویش حصہ ہی ہے جو نرم گو ہے. آپ کا درویش حصہ ہی ہے جو محتاج کی مدد جو ہے وہ کرتا ہے. یہ باہر تھوڑی، درویشی کہیں باہر ہے، آپ کے اندر آپ کا درویش بیٹھا ہے، اس کو جگا دیں. ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی ایکسٹرا کام آپ کو کرنا پڑے گا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، دس از ناٹ آرٹ آف ڈوئنگ اینی تھنگ، دس از آرٹ آف بینگ. یہ کرنا نہیں ہے، یہ ہونا ہے. کرنا جو ہوتا ہے نا بیٹا، وہ اسپیسیفک سچویشنز میں کرنا ہوتا ہے. سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سچویشنل جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. سچا ہونا ہے، یہ ہے بینگ. کیا بات ہے. تو وہ پھر وہ ہر چیز میں ٹروتفل ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان درویش بن سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. ہر انسان جب خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایک غنی بھی ہے جو سخاوت کا وہ نکلتا ہے، اسی طرح اس کے اندر ایک درویش جو ہے وہ بھی رہتا ہے. سر آج کل لوگوں کا تصوف اسپریچویلٹی کی طرف بہت دھیان جا رہا ہے آہستہ آہستہ. مجھے تو نہیں لگتا ہرگز. لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ آسان الفاظ میں سمجھائیے کہ اسپریچویلٹی ہے کیا؟ نہ ہی میرے پاس آسان الفاظ ہیں، اور نہ ہی ساری چیزیں جو ہے وہ ماں کی گود میں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ماں کی گود میں ملنے والا علم جو ہے وہ اور ہوتا ہے، اور باہر جا کر جو ہے وہ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آسان تو اس لیے نہیں ہے بتانا کہ آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کا ایک سانچہ بنایا ہوا ہے، ایک باکس ہے جس کے اندر آپ سوچ رہے ہیں، اور
الحمدللہ جس حوالے سے بھی اب آپ اس نتیجے پر آ گئے کہ یار اس باکس کے اندر جو تھا وہ تو میں نے سارا دیکھ لیا، اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی آ گئی، اس نے بھی میری مدد کر دی، اور اس باکس کے اندر کچھ ایسا انٹرسٹڈ ہے بھی نہیں، اور میری کریٹیوٹی جو ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو یہ تو آپ کی مجبوری ہے. جو میں کہہ رہا تھا نا، انٹرسٹ نہیں بڑھ رہا، مجبوری یہ ہے کہ آج کا جو آپ لوگ ہیں، آپ سب سے بور ترین لوگ ہو چکے ہیں. آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس سوچ اور خیال بھی نہیں ہے. آپ کاپیز در کاپیز جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اتنے سوڈو ہو چکے ہیں، اتنا دماغ آپ کا کمزور ہو چکا ہے کہ آپ مصنوعی ذہانت کے اوپر ٹک ہی گئے ہیں. جب میں ٹک ہی گئے ہیں تو کہتا ہوں تو یہ ہے کہ مطلب آپ کو پاس اگر آج وہ گوگل کی ایپ کسی طرح سے سیٹلائٹ کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو بہت سارے لوگ تو خود اپنے گھر ہی نہیں جا پائیں گے. تو یہ بھی مصنوعی ذہانت کے اوپر اتنے تو آپ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ آپ اپنے کمپرومائز ہو چکے ہیں. انسان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا کہ وہ اپنی اسپرٹ کی طرف نہ لوٹے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اسپرچول ڈائمینشن ہے، دس از آؤٹ آف دا باکس. اس کو یہاں سے آپ اپروچ نہیں کر سکتے، یہاں سے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے. اور یہ جو آپ کی سوچ کے سانچے ہوتے ہیں، یہ جو کنڈیشننگز ہوتی ہیں، یہ جو بائسز ہوتے ہیں، ان سے آپ کو نکلنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو کچھ تھوڑی سنجیدگی دکھانی پڑے گی. شاید اب لوگ دکھانا شروع کر دیں اور پھر وہ اپنے آپ کی پرتیں جو ہے وہ کھولنے لگیں گے، اچھی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. سر لیکن یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے یا انسان خود کوشش کرتا ہے تب جا کے انسان؟ میں نے کہیں لکھا تھا کہ وہ تلاش سے نہیں ملتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گی تو وہ مل جائے گا. ٹھیک، لیکن وہ ملتا متلاشی کو ہے. ارے کیا بات ہے. آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کے ڈھونڈنے کی وہ جتنی بھی ناقص سی ادا ہے وہ اس کو جب پسند آ جائے تو وہ اپنا آپ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے. تو یوں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اف یو آر اے ٹرو سیکر، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی سیکھ سے نہیں ملے گا، لیکن بینگ اے ٹرو سیکر وہ آپ کو مل جائے گا. مطلب اگر اللہ چاہے تو اللہ کو آپ کی ادا پسند آ گئی تو وہ آپ کو کسی طریقے سے آپ نے صرف متلاشی ہونا ہے، نتیجے کی طرف تھوڑی دیکھنا ہے کہ وہ ملے گا یا نہیں ملے گا. سر لیکن اس کانسیپٹ کو کچھ لوگ مانتے بھی تو نہیں ہیں نا. وہ کہتے ہیں اسلام اور عرب میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں، یہ تو ویسٹ سے آیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تمام سارے شیوخ جو ہے وہ سارے عرب سے ہی آئے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہم نے پڑھا نہیں ہے. سرسری سی وہ واٹس اپ یونیورسٹی سے سارے فارغ التحصیل ہیں. تو ایک سب سے بڑا جامع ہے یہ واٹس اپ کا جو ہے، سارے لوگ وہیں سے علم حاصل کر رہے ہیں. یہ درویش اور صوفی ہوتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ اللہ محبت ہوتا ہے، اللہ کی محبت کیا ہونا ہے. شیخ اکبر کہتے ہیں کہ مائی ریلیجن از ریلیجن آف لو. ٹھیک، تو آپ کا سب سے بڑا عشق آپ کا خدا ہے. عشق مجازی اور عشق حقیقی کیا ہے؟ مجاز حقیقت سے ہے. مجاز کا مطلب یہی ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے. تو اگر وہ عشق مجازی ہے تو لازمی ہے کہ وہ عشق حقیقی نہیں ہے. لیکن انسان کی کہانی مجاز سے شروع ہوتی ہے. اچھا. تو آپ سب سے پہلا جو پیار سے آپ کا تعارف ہوتا ہے تو وہ مجاز میں ہی ہوتا ہے. پہلے آپ کو اپنی ماں پیاری لگ گئی، آپ اس کی محبت میں رہے. بچے کو اپنی ماں نظر نہیں آتی تو وہ کتنا تڑپتا ہے. ہاں جی، ڈھونڈتا ہے. تو وہ محبت تو مجاز سے ہی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجاز کے اوپر ہی ٹک جانا یہ بے وقوفی ہے. کیونکہ مجاز تو چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں حقیقی نہیں ہوں. آپ اسی کو پکڑے ہوئے ہیں جی. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں سایہ ہوں جی. تو آپ کو سایہ حسین لگ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اب آپ سائے کے ساتھ ہی پیار رکھیں گے؟ یہ تو بے وقوفی ہے. سایہ آپ کے اندر اس جستجو کو پیدا کرتا ہے کہ آپ وجود کی طرف جائیں.
انسان کی انسان سے محبت جی وہ ہوتی ہی اس لیے ہے کہ آپ وجود حق کی طرف دیکھیں جس کا شیڈو ہے یہ سب کچھ. تو اگر یہ جستجو پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ بے وقوفی ہے اور بس سائے سے ہی پیار کیے چلے جا رہے ہیں. آپ کو علاج کرانا چاہیے. سر ایک انسان جو کہ اسپریچویلٹی یا تصوف پہ بلیو نہیں کرتا لیکن اس کا جذبہ انسانیت بہت اسٹرانگ ہے, تو ایسے انسان کو ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیے بلیو کرتا ہی ہے یا نہیں کرتا یہ تو ڈکلیریشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کے دعوے ہوتے ہیں. میں اسلام پہ جو ہے وہ میرا دعویٰ ہے لیکن سارے کام جو ہے وہ میرے ان اسلامک ہیں, تو یہ کیا دعویٰ جو ہے وہ ہوا, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں بلیو نہیں کرتا لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کے بلیو کرنے سے, ٹھیک. جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ تو ایگزسٹ کرتا ہے. اور باقی جو ہے وہ جس وقت اس نے منوانا ہوگا وہ اس سے منوا لے گا جی. تو وہ پھر اپنا کرم جو ہے وہ کر دے گا, تو وہ بخش دیتا ہے ان لوگوں کو. ہمیں کیا پتا کہ آخری لمحے کے اوپر کیا ہوا جب سانس نکل رہی تھی, ٹھیک ہے. وہ سارا سب کچھ ہی تو وہ آخر میں آ کے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے نا. یہ جو ابھی سے آپ پارسا بنے ہوئے ہیں اور بہت کچھ بن گئے ہیں, ابھی تو کہانی ختم ہی نہیں ہوئی بھائی. ریس کی میں ہو کہانی تو وہاں پر آپ کا اینڈ آف ٹائمز وہ ہے جو آپ کی آخری سانس ہے. اس وقت آپ کی جو حالت ہے, جس سٹیٹ میں آپ نے وہ آخری سانس لیا ہے, وہ آپ کی کہانی کا آخری چیپٹر ہوتا ہے. ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کریکٹر سے, ٹھیک ہے. تو یہ جو لاسٹ چیپٹر ہے, ٹھیک ہے, یہ اس وجہ سے ایگزوٹک ہے اور اس وجہ سے تھرلنگ ہے, ٹھیک ہے, کہ ڈپارچر کے وقت آپ کی حالت ہی آپ کی پوری جرنی کو سکسیسفل کرتی ہے یا انسکسیسفل کرتی ہے, ٹھیک ہے. التواب ہے, ٹھیک ہے. اور موت آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی وہ آدمی جس نے ساری زندگی گناہ میں گزار دی اور وہ صاف ہو کر التواب سے کہتا ہے مالک غلطی ہو گئی, تو وہ تو ہے ہی التواب. اس کا تو کام ہی ہے معاف کرنا, توبہ کو قبول کرنا. تو توبہ جب مالک قبول کرتا ہے, مالک کا ظرف اور ہے. یہ آپ نے عدالت لگائی ہوئی ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی ساری زندگی وہ خراب کام کرتا چلا آ گیا تو وہ جنت میں کیوں جائے. بھائی تمہاری جنت ہے کیا؟ اس کے جانے کے اوپر تمہیں کیا تکلیف ہو رہی؟ جنت چھوٹی سی ہے کیا مسئلہ کیا ہے؟ جنت تمہاری سوچ سے بہت بڑی ہے. ہاں, اور وہ التواب ہے. وہ آخر لمحے تک وہ آپ سے پیار ہی اتنا کرتا ہے, وہ تھوڑی آپ کو دوزخ بھیجنا چاہ رہا ہے. جی کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ تو موقع دے رہا ہے ہاں کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو, میں تمہیں جنت میں بھیجوں. آپ کا انجام جو ہونا ہے وہ بیان کرے گا, بالکل. اور آپ کا انجام کبھی بھی کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے. یہ سب سے اس کہانی کے اندر جسے وہ کہتے ہیں نا سسپینس, تو اس کہانی کے اندر سسپینس جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی لمحے بھی کریکٹر نکل سکتا ہے. تو اب وہ کس حالت میں نکل رہا ہے؟ ایمان کی حالت میں نکل رہا ہے, عاجزی کی حالت میں نکل رہا ہے, یا وہ کبر کے حالت کے اندر نکل رہا ہے, لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے نکل رہا ہے. یہ آپ کی جرنی آف لائف کو ڈیفائن کر دے گی, سکسیسفل تھی یا کہ فیل ہو گئے. زبردست سر, زبردست. سر ایک انسان جو کہ احساس سے خالی ہے, کیا وہ انسان بھی ہے؟ احساس ہی انسان ہونا ہے. انسان ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر احساس ہو. جی بغیر احساس کے کوئی آدمی ہوتا بھی نہیں ہے. یہ ہم جنہیں کہتے ہیں نا بغیر احساس کے یا اس کے اندر نہیں ہے, اس کے اندر بھی احساس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بس وہ ہم نکال نہیں پا رہے, یا پھر وہ کچھ دب گیا ہے بہت ساری چیزوں کے نیچے. شاید ہمیں مدد نہیں مل رہی ہے جو ہمیں ہمارے اندر سے کچھ نکالنے میں تھوڑی سی مدد جو ہے وہ دے دے. شاید ہم نے انسان کو سب سے سستی چیز بنا دیا ہے. تو جب ہم نے خود اپنی قیمت ہی اتنی سستی کر دی ہے کہ چند کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض یہ زندگی کسی گولی کا نشانہ بن سکتی ہو,
تو اتنے ماحول کے اندر کیا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال درویش تو آپ کا آپ کے اندر ہی ہے جی. آپ دنیا اس پوری کائنات کے سلطان ہیں. کیا بات. آپ بھکاریوں کی طرح تو نہ گزاریں یہ زندگی جی. اللہ کریم نے آپ کو سب کچھ دے کر بھیجا ہے. جب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی رکاوٹ آ گئی یا تالا آ گیا, ٹھیک ہے, تالا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ چابی ہوگی. چابی ہوگی جی. بالکل. اور چابی کا مطلب یہ ہے کہ تالا بھی ہوگا, اور تالا اگر ہے تو کوئی دروازہ بھی ہوگا. بالکل. تو اللہ کریم نے جب آدم کو اسماء کا کلی علم دیا تو یہ جو اسماء ہیں یہ چابیاں ہیں, یہ کیز ہیں. اور آپ کی زندگی میں جو آنے والے چیلنجز اور رکاوٹیں ہیں وہ تالے ہیں, اور ہر تالا ایک بڑی اپرچونٹی کے اوپر لگا ہوا ہے. آپ تالے سے گھبرا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں, اس تالے نے وہ اپرچونٹی آپ کے لیے محفوظ کی ہوئی ہے. تو تالے سے نہیں جھگڑنا ہے, اپنی چابی کو ڈھونڈنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دی ہے, اس کو کھولیں اور نئی اپرچونٹیز کے اندر جائیں. یا فتح ہو یا فتح. ہاں, کیا بات ہے. سر, مرنے سے پہلے مرنا کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے پہلے مرنا یہی ہوتا ہے کہ آپ قبول کر لیں جی. آپ لائف کو جب قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ مرنے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں. کیا بات. جہاں پر آپ زندگی کئی اس فرکشن کا نام رہے ہیں جو نیچر کے ساتھ آپ کرتے ہیں, اس کو آپ زندگی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں. جبکہ زندگی درویشوں کے ہاں ایکسیپٹنس کا نام ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس ساری کائنات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہیں آپ جی, کہ یہ جو میں گیا ہوا تھا امیزون پیرو میں, تو وہاں پیرو میں ایک آبزرویٹری ہے کچھ سوئس گورنمنٹ کی طرف سے. تو امیزون کا جنگل پاکستان سے بھی بڑا ہے, یعنی اس کا رقبہ 4-5 ملکوں کے اندر جو ہے وہ ہے. اور 25% آف آکسیجن جو ہے پورے اس پلانٹ کی وہ صرف وہیں سے آتی ہے. 25% آکسیجن, یعنی ہم لوگوں کے زندہ رہنے میں اس کا بڑا وائٹل رول ہے اس جگہ کا. تو وہ رین فارسٹ ہے, سارا سال اس کے اوپر جو ہے وہ بارش ہوتی رہتی ہے, اور وہاں اس کے درمیان میں سے امیزون ریور جو ہے وہ بھی گزرتا ہے, اور وہ گدلا سا جو ہے وہ ریور ہے. تو جو بھی اس کی امیزون کی سیر کے اوپر جاتے ہیں تو ان کو وہ فیری وہاں پر روکتی ہے, اور وہ سارے لوگ اوپر چڑھ کے اس ٹاور سے, جو آبزرویٹری ٹاور ہے, وہ اس جنگل کو دیکھتے ہیں. تو ہم بھی جس فیری پہ گئے تھے وہ بھی وہیں پہ آ کے رکی, اور تمام ٹورسٹ جو ہے وہ ہم چڑھے, وہاں سے دیکھا تو ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے. واپس پہ اترتے ہوئے اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں جو گائیڈ تھے کہ یہاں پر اتنے ملی لیٹر بارش ہوتی ہے, اور اس سے اتنی سوائل ایروجن ہوتی ہے, مٹی جو ہے وہ نکلتی ہے. تو کسی نے وہاں سے سوال کیا کہ یہ اتنی جو سوائل ایروجن ہو رہی ہے اور کب سے ہو رہی ہے, تو یہ زمین اپنا بیلنس کیسے مینٹین کرتی ہے, یہ دوبارہ اپنے اندر کیسے مٹی لے لیتی ہے. بہت ریشنل سوال ہے. ہاں, کہ اتنی جو بارش ہو رہی ہے تو مٹی تو بہہ کر جا رہی ہے, رین فارسٹ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لیول آف سینڈ جو ہے وہ کیسے مینٹین ہوتا ہے. تو انہوں نے ہمیں پھر نیچے جا کر جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹری دکھائی, اور اس ڈاکومنٹری میں یہ تھا, پتہ نہیں وہ افریقہ کے ایک کوئی ملک ہے, چاڈ ہے یا کچھ ایسا, اس کا جو سینٹرل ایریا ہے وہ بالکل ڈرائی ہے, وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا, یعنی کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے, نہ کوئی انسان رہتا ہے. وہاں پر خدا کا نظام ایسا ہے کہ وہاں پر ہوا چلتی ہے, اور وہ اس ہوا سے وہ ریت اڑتی ہے, اور وہ ریت 1 کلومیٹر بلند جاتی ہے, اور پھر وہاں سے شاید وہ جو بتا رہے تھے کہ 5000 کے 4000 میل کا سفر یہ سمندر کے اوپر سے کرتی ہوئی امیزون کے اوپر آ کے گر جاتی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات. تو اب اگر آپ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے,
تو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے جو ڈیولپمنٹ کے ماسٹرز ہیں وہ کہیں گے کہ یار وہ جو چارٹ کے اندر صحرا پڑا ہے اس کو گرین نہ کر دیں ہم, اس سے ویجیٹیشن زیادہ ہوگی, کراپس آئیں گی, لوگوں کو جو ہے وہ نوکری کے مواقع ملیں گے, نئی نئی منڈیاں کھلیں گی. جی تو اگر اس چارٹ والے کو ساری ویجیٹیشن کر دیں گے آپ, تو یہ 25% جو لنگس دے رہا ہے یہ رہے گا ہی نہیں. تو اللہ کریم نے جو کہنے والی بات پہ آ رہا تھا, اس نے کمپلیمنٹ کیا ہوا ہے اپوزٹس کو, ہماری نظر نہیں ہے. جی سب سے زیادہ خطرناک ترین لفظ جو ہے انگریزی ڈکشنری میں وہ ڈیولپمنٹ کا ہے, جس کے نام کے اوپر ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ہیومینٹی کی ڈسٹرکشن اور اس پلانٹ کو جو ہے وہ تباہ کرنے کا باعث بن رہا ہے. آپ کے اس شہر میں, آپ نومبر سے مجھ سے رابطے میں ہیں, آپ کے اس شہر میں صرف آئی اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نہیں سکا کہ یہاں پہ سانس لینے کو صاف نہیں ہے. آپ کہتے ہیں لاہور ڈیولپڈ سٹی ہے, اربوں روپے کے آپ نے گھر لیے ہوئے ہیں, دماغ آپ کا خراب ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. آپ کے بچوں کو تو اس شہر میں صاف بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے, تنفس, بریدنگ, وہ ہوا ہی نہیں ہے. کیا آپ نے جو ہے وہ, یہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے, یہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے؟ اور پھر اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ درختوں کو کاٹ رہے ہیں. جی اس ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر آپ نے انسان کو ایک کموڈٹی جو ہے وہ بنا دیا ہے, جس کی حیثیت کچھ بھی اور نہیں ہے. اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ اس سے زیادہ تو آپ کسی کو کچھ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو آپ کی زندگی میں کیا خوبصورتی آئے گی, کیا معنی آئیں گے, کیا لطف جو ہے وہ رہے گا؟ آپ کے پاس سب ہوگا اور تب بھی آپ جو ہے اپنے آپ کو غیر مطمئن ہی پائیں گے. اس سے بڑی اور سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ سزا سارے بھگت رہے ہیں. جی کسی کے شکر کی حالت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اپنے ارد گرد کبھی دیکھ کر اندازہ لگائیے گا, اتنے ہی ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں, بہت کم تعداد ہے. جی بہت کم تعداد. اس وجہ سے ہے کہ ہم دیکھ نہیں رہے, انگریٹفل ہیں, ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. جی بس اپنی زندگی کو قبول کریں, پھر آگے آگے میریکلز دیکھیے کیا ہوتا ہے. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.